وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، چند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا، اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کچھ 300 سال سے ذلتوں کی چکی میں پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ قولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، قولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لها بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ فانما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا؟ وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ کہ شادی ہونے کے 2 راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک ولی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹے اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو۔ فحملتہ، اسی وقت حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئی، پھر فا ہے، اجاہ المخاض الی جذع النخلہ، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی، اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا۔ قال لا تخافی ولا تحزنی وقرری عینا، پہلے آ کر کہ وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا، تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، ٹونڈ منڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے، کہنے لگے مریم دیکھ، اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فقلی واشربی وقرری عینا، کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر، اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں۔ تو فإما ترین من البشر احدا، اور جب تک تجھے کچھ سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ فأتت به قومها تحملہ، اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ، یا اخت ہارون، 3 طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ 3 طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں کیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی،
اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے، جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں، تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا اتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا۔ جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئی، وہ اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنائے۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی کی، اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے۔ فاکثروا فیہا الفساد، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے۔ پھر اوپر سے کیا آیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا۔ یہ میرے وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا وکأی من قریۃ عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا۔ یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں، کس طرح برباد ہوتی ہیں، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا ہی تو سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ فأخذناه، میں نے پکڑا، وجنوده، پھر اس لشکر، فنبذناهم في اليم، اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں۔ کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی، دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں۔ کذبت عاد بالقارعة، كذبت ثمود بالقارعة، كذبت عاد وثمود بالقارعة، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا، بہت کم ایسا ہوا ہے، بہت کم۔ جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، كَأَيٍّ بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے۔ اما ثمود فأهلكوا بالطاغية، سمود پر فرشتے کی چیخ آئی۔ فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا۔ اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قوم عاد ما نشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ انك لانت الحلیم الرشید، کیا ٹانٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے، آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا۔ چل دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو۔ جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔
وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ اپنی صفات میں کیسا ہے؟ الحی. اور کیسا ہے؟ القیوم. طاقت میں کیسا ہے؟ لا تأخذه السنة ولا النوم. بادشاہی میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہیبت و جلال میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اپنی شہنشاہی میں کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ. ہیبت جلال طاقت. ولا یعودہ حفظہما. یعود کا مطلب پتہ کیا؟ تھکنا نہیں. آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا کرتے ہیں. کیونکہ ہم تبلیغ میں بہت زندگی گزری ہے نا، تو سفر میں سامان اٹھانے والے بعض کسی بوڑھے کا بھی اٹھا لیا، کسی چھوٹے کا بھی اٹھا لیا. اب کئیوں کا سامان سر پہ تو اس کی آواز نکلتی، اس کو کہتے ہیں یعود. تو وہ کہہ رہا ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کو یخلق ما لا تعلمون. تمہیں کیا خبر؟ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تیرے زمین آسمان تیری نہ مانتے. ایتیا طوعا او کرہا قالت اتینا طائعین. یہ زمین آسمان اور کتنی وسعتیں ہیں اس خلا کی، بلیک ہولز کی، گلیکسیز کی کتنی وسعتیں. یا اللہ تو کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا ایک لقمہ بنا کے کھا جاتا. وہ کیا بلا ہے، کیا بلا ہے. صرف گلیکسیز کو دیکھ کے پاگل ہو رہی ہے دنیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کدھر ہے؟ تو اللہ نے کہا فی مرج میں مروجی، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. وہ کیا بلا ہوگی، وہ کیا چراگاہ ہوگی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذلک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کفی علم من علومی، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا دیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الا قلیلا. یہ زمین اللہ کی مانتی ہے ہماری نہیں، آسمان اللہ کی مانتا ہے ہماری نہیں، ہوائیں اللہ کے تابع ہیں، چاند کی صرف چاند نہیں، سورج نہیں، ان کی ایک ایک کرن، ایک ایک شعاع میرے اللہ کے تابع ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے تابع ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا میرے اللہ کے تابع ہے. میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، میرے جسم کا کھڑا ہونا بھی میرے اللہ کے تابع ہے. زمین کا غلے دینا میرے اللہ کے تابع ہے. بادلوں کا اٹھ کے آنا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ میرا اللہ لے کے آتا ہے. بارش کا برسانا، انا سببنا الماء صبا، میرا اللہ کرتا ہے. زمین کا پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا، میرا اللہ کرتا ہے. پھر زمین سے پھل پھول غلے نکالنا میرا اللہ کرتا ہے. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، میرا اللہ چرن کرتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ بڑی مخلوق ہو اور مضبوط ہو یا آسمان. یعنی کہنا اس میں پیغام اور ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو. اگر تیرے رب نے آسمان کو سنبھالا ہے تو دو چار شرابیوں کو نہیں سنبھال سکتے، دو چار بدکاروں کو، فحاشی والوں کو، اڈے چلانے والوں کو نہیں سنبھال سکتا، دو چار فرعونوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے. دیکھتا نہیں ہو کتنا. افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، افلا ينظرون الى الجمل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. تو اس میں پیغام یہ ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان. تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ وہ تو ٹھیک ہے، آسمان ہی ہے. تمہیں ٹھیک چلانا مشکل ہے یا آسمان کو ٹھیک چلانا مشکل ہے؟ بناہا، بنایا، رفع سمکہا فسواہا، چھت کو بلند کیا، موٹا کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا، پھر اس میں سے دن اور رات کا نظام چلایا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کا فرش بچھایا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پانی اور چارہ نکالا. کہاں؟ کس لیے؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. پھر ایک دن آئے گا اس طرح سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَنَّهُ الْحَقُّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. الله أكبر. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ذلكم الله ربكم الحق وهو الحق من ربهم. کیا حق حق کی اللہ تعالیٰ نے. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، کیا طاقتور کلام ہے اور کیا کہنے والا طاقتور ہے. شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل و صورت سے پاک، ہر حاجت سے پاک. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں،
سلاتا ہے، سوتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، دیتا ہے، لیتا نہیں، ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں کسی شے کا وہ محتاج نہیں. لا يحتاج الى شيء ولا يستعين بشيء وليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج الى شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء وقدير على كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. یہ اللہ ہے. اللہ ہمارے سارے دینی مدارس ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہم جو ہے نا اللہ کو نہیں پڑھتے، اللہ کے قانون کو پڑھتے ہیں. اسلام میں اللہ سے عشق ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، محبت ہی نہیں. آتے ہی آپ کے ہاتھ میں جو کوئی سر پڑھ رہا ہے، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، کوئی لا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون. قرآن کس، تم تو اللہ یہ کہتے ہو، خدا کہتے ہو، پتہ نہیں کتوں کڑے ہے خدا. تمہاری زبانوں پہ یہ پٹھان خدا پاکا خدا پاکا، یہ اور ہی الٹا کر دیتے. خدا پاکا پاکا، پاکو بھی پاکا اور خدا کو خدا پاکا خدا پاکا. کیا مجھے گلہ ہے اہل علم سے کہ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم الحق اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ اللہ یا الذی یبدأ الخلق ثم یعیده اللہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. تم دینی یونیورسٹی کے طلبہ ہو، چلو یہاں تو کچھ دنیا کا بھی ہے، اللہ ملا. ہمارے جو دینی مدارس ہیں خالص دین کی بنیاد پر، وہ بھی کہہ رہے ہیں خدا خدا خدا. تم بھی کہہ رہے ہو خدا خدا خدا. تمہارے پروفیسر بھی کبھی گاڈ کہیں گے، کبھی خدا کہیں گے. اللہ تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بر صغیر میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعت آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میری بات کو غلط جگہ پہ مت لے جاؤ. خدا کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی نے نہ بنایا. یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. خود آ، خود فارسی، کسی فارسی نے بنایا تھا یہ لفظ، تو خود آ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو اپنا وجود آپ رکھتا ہو. تو یہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا. اور جب اللہ کہتے ہو تو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. اللہ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ تو تم ان تمام صفاتی نام سمیت اپنے اللہ کو پکارتے. جب تم کہتے ہو اے خدا یا خدا تو تم اللہ کی ایک صفت سے اس کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کسی نے نہیں بنایا. اور جب میں کہتا ہوں یا اللہ کہو، عرشوں تک گونج اٹھی ہے، عرش تک گونج اٹھا ہے. کائنات نورانی روشن ہو گئی ہے. پوری قرآن میں اور پوری آسمانی کتابوں میں اور پورے آسمانی صحیفوں میں. میرے محترم عزیزو، بھائی اور دوستو، مسلمان کی زندگی میں آخرت اصل ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء. بدھ گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا. ویوم غد فلا تدری تدرکہ ام لا. جمعہ کل ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ویوم انت فیہ فاغتنمہ. ایک دن جو تجھ پہ گزر رہا ہے یہ تیری زندگی ہے، اسے غنیمت جان. کم من مقبل یوما لا یکملہ. کتنے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں شام نہیں کرتے، قبر میں چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے
وہ ہم نے کرنا ہے، کہ جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ اور دنیا کمانے کی اجازت ہے، دوڑنے کی اجازت نہیں۔ کمپٹیشن کمپٹیشن کمپٹیشن، کمپٹیٹر آ گیا، یہ سارے تاجروں کو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کمپٹیٹر آ گیا جی میں تھوڑی روٹی کھو کے لے جاوے۔ کمپٹیشن ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جاؤ اپنی دنیا میں روزی تلاش کرو، روکا نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ واپس میرے پاس آنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا جمعہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ، بکھر جاؤ، میرا رزق تلاش کرو اور مجھے یاد رکھو۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے، دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے، کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغام۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور کہا مقابلہ کرو اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کا۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ، کونی فکانت، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق الفردوس الاعلی بیدہ، سے بنایا۔ اللہ کو جاننا، میرا اللہ کون ہے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، قرآن پڑھو۔ تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں، وہ رکتے ہی نہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہو۔ قرآن پڑھو، اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اللہ ہے کون؟ اللہ۔ ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا، خدا کہنا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، لیکن خدا کا نام اللہ ہے۔ اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے، یہ ایسا طاقتور لفظ۔ والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن ووضعت فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ ساری زمینیں، سارے ستارے، سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے۔ اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے 50 اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کو گھیرو باندھو، وہ تو اللہ ہی کرے گا، اور کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں ڈال دو، 7 سمندر ڈال دو، 7 زمینیں ڈال دو، سارے پہاڑ ڈال دو، سارے دریا ڈال دو، سارے جنگل ڈال دو، سارے صحرا ڈال دو، اور سارے میدان ڈال دو، سارے شہر ڈالو، سارے دیہات اس میں ڈالو، سارے گاؤں اس میں ڈالو، سارے پہاڑ اس میں رکھو، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، نکل سب اس کے اندر رکھو، پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، پھر 10 کھرب کے قریب گلیکسیز ہیں، ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو۔ اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، روشنی کراس نہیں کرتی ہے۔ جو 3%، صرف 3% جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، 97% میں اندھیرا ہے، 3% میں نظر آتا ہے۔ اس 3% کو یہاں سے شروع کرو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو 90 ارب سال لگیں گے۔ 90 ارب سال، بولو کتنے؟ 3%، 97% کتنا بڑا ہوگا؟ اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو، پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے، پھر 5واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 6واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 7واں آسمان اس کے فرشتے، پھر کرسی اور اس کے فرشتے، پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جنت اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے باغ پن کے ساتھ اور اپنی رعنائیوں کے ساتھ،
اور اپنی بہاروں کے ساتھ اور اپنے چشموں کے ساتھ اور اپنے سمندروں کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کے اس کو بھی ڈال دو، پھر جہنم کی پھنکار کو اس کے شعلوں کے ساتھ، اس کے شراروں کے ساتھ، اس کے انگاروں کے ساتھ اور اس کے سانپوں کے ساتھ اور اس کے اژدہا کے ساتھ اس سب کو کھینچ کر اس میں ڈالو۔ ایک اللہ پیچھے ہو، باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ، جبریل بٹھاؤ، میکائیل بٹھاؤ، اسرافیل بٹھاؤ، ملک الموت بٹھاؤ، عرش کے فرشتے بٹھاؤ، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر۔ میرا نبی کہتا ہے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا۔ اللہ کی ماننا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سارے نبیوں نے کیا، اب یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں، بہت بڑا محکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا، تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہمارا سودا لے لو سب سے بہترین ہے۔ تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مارکیٹنگ مینیجر ہیں اپنے رب کے، اپنے نبی کے، کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں جنون صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے ذمہ ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلنا۔ اللہ پہلا علم ہے، اللہ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے، صرف نحو پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، پہلا علم ہے اللہ کو جاننا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا کا یہاں پیچھے جو سیاق کلام ہے اس کے حساب سے واو آنا چاہیے، اللہ فا لے کے آ رہا ہے۔ فا لانے کا کیا مطلب ہے؟ فَاعْلَمْ، سب سے پہلے جانو، کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اللہ کیسا ہے؟ الحی القیوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ اللہ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں، وہ یکتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، اللہ چیلنج کرتا ہے زمین والو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ آسمان والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ بحر بر بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ عرش فرش والے بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ جبریل میکائیل بولو، بتاؤ، اسرائیل اسرافیل بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ مشرق والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، مغرب والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ بے جان اس کی زبان دو، بے جان کو اللہ زبان دے۔
اے ہوا کے جھونکو بولو، بتاؤ هل تعلم له سمیہ، سمندر کی موجوں بتاؤ هل تعلم له سمیہ، دریاؤں کی روانی بولو هل تعلم له سمیہ، پرندوں کی ڈاریں بولو بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ احق من ذکر، احق من عبد، واجزر من ابتغی، وارعف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك الا وجهه، كل ملك زائل الا ملكه، كل شيء هالك الا وجهه، او اے ہے شے كل شيء هالك. پھر اللہ کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک اللہ ہوگا. احق من ذکر، سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو. احق من عبد، سب سے اعلیٰ ہے جس کی بندگی کرو. احق من ابتغی، سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو، جس کی چاہت کرو. جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا، نہ سویا، نہ اونگھا، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کروٹ بدلی، نہ پہلو بدلا، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شریک سے پاک، وزیر سے پاک، ہر شے سے پاک، ہر شے سے پاک. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کو کیا رہا ادھر بیٹھو بیٹھو ادھر. وترزق من تشاء بغیر حساب. ایک بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ. میرے بھائیو، میرے عزیزو، نوجوان بیٹھے ہو، میرا خون گرم ہو گیا ہے. نوجوان بیٹھو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے. وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، اس کے جلوے، اس کے نظارے، اس کی قدرتیں. دائیں دیکھو تو اس کی قدرت، بائیں دیکھو تو اس کی قدرت. لا الہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے. دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ. یہ جنت کی چابی ہے. دیکھو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. سمجھو میری بات سنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا. تو ہماری جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا. چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا. اس لیے شکر کرو، اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا. اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں. میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے. کہ والضحیٰ، مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی. یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے. واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا. واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں. فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں. انک بأعیننا انک بأعیننا انک بأعیننا، میری نظر تجھ سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں. میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے. تو حبیب ہے. آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا،
سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کیے، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ ساری دنیا دیکھے کہ او ہو کاش ہم اس نبی کی مان، امت کہے گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے، آج ہم بھی مزے میں ہوتے، چند ٹکوں پر بک گئے، چند مرلے زمین پر بک گئے، چند کاغذ کے نوٹوں پہ بک گئے، ایمان کو گٹر میں ڈال دیا، اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی۔ اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی غلامی ہوگی، اور ایمان والے سارے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے، جیسے یہ دروازے بند ہیں، سامنے دروازے بند ہوں گے، سامنے دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، نفرت ختم۔ یہاں تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے، تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم، پخانہ ختم۔ ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی، ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی، ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے۔ ہم جوانی چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہم خوشیاں چاہتے ہیں، غم گھیر لیتے ہیں، ہم بقا چاہتے ہیں، فنا آ کے ہمیں فنا کر لیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو، میرے نبی کی غلامی میں آ جا، محمدی بن کے آ جا، باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے، یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں، میں نانو آپ پہ قیامت والے دیں رولر پھیرنا ہے، پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں۔ اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو، ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو، اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو۔ جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے، کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے، اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو، مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل، مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل، امتی بن کے چلو۔ یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو، یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پہن گے، تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ۔ اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگ گیا، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، وہی بری آیا دنیا، تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا اندر جاما راستے کہیں اور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کجی ہو تو دسو، ہف گئے ہیں ٹوٹور کے، 1.25 لاکھ نبیوں کو جانا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیری بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی، عربی، قرشی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی۔ اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے، اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو۔ مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق۔ اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو آج بوا کھولنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے گا، مانگ، ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ آپ آگے جائیں گے، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پروں کے اس کی، وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے۔ اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی۔ کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں لا، بڑے نصیباں لا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے، لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا۔ بلال حبشی، آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک، یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔
اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ یا فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو 8 دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا، میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسے کر علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی اور حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر، یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ،
ارباں چو ہے ساڑھے چو کوئی نہیں. وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا, گھوڑے ہماری تہذیب ہے, ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے ادھر کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی, تو وہ ایسے ہوگا. وہ کہے گا ارے کیا ہوا, کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں, اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں. 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے, سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم. اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی, کارپیٹ بچھے گا. کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا. یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے, 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں. ایدے جاؤ تو ایدے جاؤ, 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے. ایک جہاز سے چڑھو, دوے تلے وہ, دوے سے چڑھو, تریے تلے وہ, تو چل دنیا مک گئی. وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا, سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا. اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ, اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ آ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی, بڑے لطر کھاتے میں, شکر کرو میں آ ہی گیا. اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے, ایک تخت پر بٹھائیں گے, سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت, اور اس پر وہ بیٹھے گا. اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں, ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں. وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں, ان کی خدمت کرو بھائی, انہیں کھلاؤ پلاؤ. اب 80,000 نوکر, ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا, ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت. یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے, پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے, زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ. 80,000 ڈونگے, 80,000 مشروب. وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا, ہر گلاس کو مکمل پیے گا, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی, پھر ہم اٹھا دیتے ہیں. وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی. پھر کھا بھی لیا, پھر پی بھی لیا, ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی. پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں. تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو, وہ یوں غائب ہو جائیں گے. اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا. اسے پتہ ہی نہیں, پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے, لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا, ہٹتا جائے گا, ہٹتا جائے گا. ایک اور ملک اسے نظر آئے گا, اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی. ایسے موت ہوتی تو مر جاتا, یہ موت ہوتی تو مر جاتا. واللہ الذی لا الہ غیرہ, اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنها و جمالها. جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم, میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سر. جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے, اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی. اور ویکھی جا رہے, ویکھی جا رہے, ویکھی جا رہے, نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے, نہ انہوں فرق ہوندی ہے نہ وہیں کوئی پاسا پڑتا ہے, وہیں ویکھی جانا. 40 سال دیکھتا رہے گا, 40 سال بغیر پلک جھپکے. ایسی کشش ہوگی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت, آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انت یا ہذہ, تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح. وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک, میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی, کدھر آ گیا ہوں. وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا. اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے, اور یہ جو گلے سے لگانا ہے, اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے. قد اس کا 130 فٹ ہوگا. جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے, 60 ہاتھ, ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. 130 فٹ کی ہائٹ ہے. یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار, اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا. اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گا, تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا. پھر اس کو سے, اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا, جو وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے. اب میں نے بنیان پہنی ہے, اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی.
آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا اسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حضیرت القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت، کونی فکانت، کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنایا۔ وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے۔ اور 5 دفعہ یہ مسجد اسماعیل ہے، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو اور اس کی آپ رینوویشن کرو اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو 100 سال مک جائے، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔ اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 103 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے۔ اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا، یا پوری لپسٹک تو نہیں اسے چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاں دادن نا دیدہ رخ یارے خسرو، یا رب تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہو، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں۔ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ان کیڑی شے ہے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے۔ ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے۔ ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت بھائی، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ میں وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔
لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہوئے ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کر رہا تھا، اس نے بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہوتے۔ تیرے رب کا رنگ اس سے حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ احسن، اللہ نے اپنے نبی کو کہا احسن، پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، سب سے حسین کلام قرآن، بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسا لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لکمہ بھی نہیں دیا، وہ پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ۔ پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی ہور نو گل دے، یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ ان لم یذهب نوح فارسل غیرہ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے، سب سے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کن فیکون، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسی بنی ہوگی؟ جس دن بنایا، یہ کائنات کو بنائے ہوئے ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں، 25 ارب سال ہو چکے ہیں۔ 25 ارب سال پہلے اللہ نے جنت الفردوس بنائی۔ جس دن اسے بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کر دیتا ہے، روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ ایک تو اللہ کے ہاتھوں سے بنی، پھر روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ نہیں سوچ سکتے۔ ایک نوخن کے برابر جنت سے کوئی چیز نکال کے الیاس مسجد میں رکھ دو تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور روشنی پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، فرشتے کہیں گے جناب
وہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے تو اس کے دانت جب کھلے ہیں تو دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا. صرف وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت روشن ہو جاتی ہے. جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ اس لیے اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا. اسے روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بنایا جائے، کیا کمال ہو. عام حالات میں جو سب سے ادنا درجے کی جنت ہے اس کا جنتی جب جہنم سے نکل کر، اس کا نام جوہینہ ہے اور اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے، جب اللہ اس کے سامنے پردہ ہٹائے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے اس کی آنکھ پھٹے گی اور 40 سال مسلسل ایسے دیکھتا رہے گا، نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا اور ایسے ایسے بھی نہیں کرے گا. 40 سال. تو جنت الفردوس کی لڑکی کیسی ہوگی؟ پھر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، بی بی تو کون ہے؟ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، آپ کی بیگم ہوں. سارے پہنچ گئے اپنے اپنی جگہوں میں سکنا ہی پہ گئی تیرے مگر. پھر اس کو ہوش آئے گا، جا کے ہن میریاں لگاماں چھڑ دے. وہ جا کے اس کو جو جفا مارے گا تو میرے نبی نے فرمایا یہ گلے لگائے گا 70 برس تک. کس طرح گلے لگا رہے گا؟ 70 سال ایسے لگا رہے گا. سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی. منڈی بہودین میں بیان کر رہا تھا تو ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا. بیان کے بعد پوچھنے لگا اے جی مولوی صاحب صرف بس جفا ہی ہے بس حوراں بڑھائیاں کس واسطے؟ یہاں زنا چھوڑ دو، پاک دامن رہو، آگے اللہ جنت کی خوبصورت حوروں سے تمہاری شادی کرے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کریں گے. پھر اللہ ہم سے کہتا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو سب سے حسین بات کیا کرتا. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو احسن احسن احسن. اب میں وہ آخری بات پہ آنے لگا ہوں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی، تھوڑے وقت میں پروفٹ زیادہ آ جائے. تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے. اس کو اللہ یوں کہتا جیسے باقی آیات آئی ہیں احسن کی، احسن و مکیلا لیبلوکم ایکم احسن عملا تبارک اللہ احسن الخالقین. یہاں طرز کلام بدل دیا ہے، یہاں دعویٰ کیا ہے. دعویٰ یہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ کر یوں ہاتھ کھڑا کرتا نا، ہے کوئی میرے مقابلے میں. ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو بھولو رحمت اللہ علیہ ہوتا تھا، نام تو اس کا عبد الرشید تھا. تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. وہ ورلڈ چیمپئن رستم میں زماں اس کو کہتے تھے، ورلڈ چیمپئن بنا تھا. تو وہ یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے کوئی. اب ادھر قرآن میں آ جاؤ، اللہ کہہ رہا ومن ہے کوئی، ومن ہے کوئی، ومن ہے کوئی. دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا ہے کوئی؟ یعنی کوئی نہیں ہے کوئی. اور اچھا، دنیا کو دین کے میدان کو ایک اکھاڑے کی طرح اللہ نے پیش کیا ہے اور اس میں سارے اعمال موجود، بیٹھے ہوئے پہلوان سارے کچھے پاک ہے. تو اتنے میں تبلیغ آتی ہے، دعوت اللہ کا پہلوان آتا ہے اور آ کر ایسے کہتا ہے آ جاؤ جنہیں مقابلہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، تلوار لٹکائی اور بیت اللہ میں آ کے طواف کیا. سارے قریشی ویندے پہن، پھر ان کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے. ہاں بھائی، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی کا سہاگ اجڑ جائے اور اس کے بچے اس کو روئیں تو اے میں جا رہے ہیں، کوئی آ کے میں نے روک کے دکھا دو. تو سب کی سٹی گم ہو گئی، کوئی بھی نہیں اٹھا. یہ ومن یہاں یہ معنی دے رہا ہے، ومن 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 ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑا اور خوبصورت کام کرنے والا کوئی ہے. چونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھی تو اللہ نے ہمیں کام بڑا دے کے ہمارے اجر بڑھا دیے. میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے.
جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی، اور میری امت اکیلی 80 صفوں پر ہوگی، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 40، اور میری امت 80، عمر تھوڑی، معاوضہ زیادہ۔ کیا کرم کیا اللہ نے، تھوڑے وقت میں زیادہ مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ تو وہ میرا بیٹا فوت ہوا نا عاصم، تو وہ کوئی بڑا عجیب ہی بچہ تھا، ہم والدین بھی اس کو نہ سمجھ سکے، تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں بابا لوگوں کا دنیا میں زندہ رہنے کو دل کیوں کرتا ہے، جب یہاں سے جانا ہی ہے تو جلدی جانا چاہیے۔ گھر جانا ہو تو ایک لمبا راستہ ہو، ایک چھوٹا راستہ ہو، تو آدمی لمبے راستے پہ جائے گا چھوٹے پہ جائے گا، ایسی وہ مثالیں دیتا تھا۔ چھوٹے پہ جائے تو پھر لمبی عمر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جلدی جائیں اللہ سے ملاقات کریں، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ اس طرح کی وہ جوانی میں باتیں کرتا تھا، زندگی کی ہر نعمت پہ ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو کوئی ایسا اپنا تعلق دیا تھا۔ مجھ سے کہتا آپ نے پڑھا ہے دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ نے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا، انعام کیا ہے ہمارے اوپر۔ ایک مزدور 300 سال مزدوری کرے اور ایک مزدور 30 سال مزدوری کرے اور اس سے زیادہ پیسے لے لے، تو کون پروفٹ میں رہا؟ چونکہ موت ہمیں قبر نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، تو موت کا نام سن کر بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میرا خاندان ایک پرانا قدیم ذمہ دار خاندان ہے، تو وہ میں سب سے چھوٹا 18 سال کی عمر میں تبلیغ میں گیا، پھر مدرسے چلا گیا۔ وہ میرے چاچے تائے سارے وہ مجھے جوتی پر بھی نہیں لکھتے تھے، وہ میری بات بھی نہیں سنتے تھے۔ تو عیدین پہ وہ چھوٹی عید بڑی عید، وہ میں نے جب مجھے تھوڑا بولنا آ گیا رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے، تو وہ میں نے شروع کی۔ تو ایک دفعہ چھوٹی عید پر سارے کٹھے تھے، تو میں سوچا آج تو میرے قابو وچ آ گیا نا، آج میں انہوں جڑا نا چنگی طرح سناونی ہے، ویسے تو سنتے نہیں ہیں۔ تو میں نے موت پہ بیان شروع کر دیا۔ تو میرے ایک چچا تھے میاں رب نواز رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے ایڈا چھوٹا جا ممبر بنایا ہی نہیں شباش، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر مجھے ایسے دیکھتے رہے، پھر ایک دم بولے او طارق میاں موت لے کے پہ گئے ساڈے مگر کوئی خیر دی گل کر۔ تو وہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت تو چھٹی ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ نے ہمیں دعوت کا کام دیا۔ یہ تبلیغی جماعت یا الیاس مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو سارا قرآن سے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حل کر کے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو تو تم سب سے زیادہ کمائی کر جاؤ، تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کر جاؤ۔ پھر ایک اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا، ہر قوم کی برائی اللہ نے ہمیں بتائی ہے قرآن میں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہماری برائی کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے بعد تو قیامت ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قوموں کے گناہ بتائے، جرم بتائے، خطائیں بتائیں، اور ہماری باری جب آئی تو اللہ نے پردہ ہی ڈال دی۔ مزدوری تھوڑی، مزدوری کہتا ہوں کام تھوڑا، مزدوری زیادہ، جو لط گت ہے اس پہ پردہ۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے، یہ تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا، تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا، پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا۔ کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے۔ پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم۔ اجتباء کہتے ہیں کسی مخصوص کام کے ماہر کو اس کے ذمہ کام سپرد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو۔ کیوں یا اللہ؟ کہ تم اس کام کے اہل ہو۔ دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کمائیوں سے نہیں روکا، کہا تھوڑی ترتیب بنا لو۔ جب ہمارے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ اجتباکم کی جو کہہ رہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں رہنا ہے، نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس تبلیغ کے مبارک کام کے لیے وقت نکالو۔ نہیں تمہارے ہمت پڑ رہی تو جمعرات کو یہ مرکز میں آ جایا کر، الیاس مسجد میں آ جایا کر، اور ایک ویکنڈ مہینے میں اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ ایک ویکنڈ میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، تو اللہ نے کس طرح پانسا پلٹ دیا اپنے فضل و کرم سے۔ تو بعض اوقات 3 دن ہی انسان کی زندگی میں انقلاب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے خود عمل بھی شرط نہیں ہے۔ کہتے نا پہلے اپنے آپ نو تو ٹھیک کرو پھر تبلیغ کرو، نہیں، دعوت دینا ہر حال میں امت کے ذمہ ہے، چاہے خود بے عمل بھی ہو۔ جو میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا، فوت ہو گیا، ہم کٹھے تھے اسکول میں بھی کالج میں بھی، وہ ساری زندگی کلین شیو رہا، بہت نیک تھا ماشاءاللہ۔ اللہ نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر اوروں کو تبلیغ کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے نام کی صدا لگا، تو بول اللہ اللہ، ایک دن تیرے دل میں اللہ اتار دے گا، تیرے اپنے بول تجھے زندہ کر دیں گے، کیونکہ بول میں جادو ہے، الفاظ میں جادو ہے۔ تو میرے عزیزو، چھوٹی سی درخواست، مر جانا ہے، بڑی موت بیان کی لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی۔ موت کیا چیز، تو اس سے جی نہ لگاؤ، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے۔ مومن خان مومن کا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ یہاں کی زندگی، جوانی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، خوشی کے پیچھے غم لگا ہوا ہے، سکھ کے پیچھے دکھ لگا ہوا ہے، 4 پیسے کمانے کے لیے کیا کیا جابیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور پھر بھی چند گھڑیاں سکھ کی ہوتی ہیں اور پھر وہی غموں بھری دکھوں بھری رات ہوتی ہے۔ تو یہ گزرگاہ ہے، سکھ تو وہاں آئے گا جہاں ٹائم ختم کر دیا جائے گا، موت مار دی جائے گی، بڑھاپا مار دیا جائے گا، غموں کو دفن کر دیا جائے گا، بیماریوں کو دفن کر دیا جائے گا، پیشاب پخانے کی چھٹی کر دی جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، گھٹنوں میں، تو ان کو ٹوائلٹ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، چونکہ ہم دیہاتوں میں جاتے تو یہ کموڈ بہت کم ملتے تھے، تو ان کے لیے میں نے ایک وہ موبائل کموڈ بنوایا ہوا تھا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہاں وہ جو ٹوائلٹ تھا وہ ذرا اونچی سیڑھی تھی، تو ایک ساتھی کو لگے، او بودلا میں نے اندر لے جا، تو اس نے آسرا دے کے ان کو اندر لے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہوتی ہے، تو پچھو چک مار دیے بڑا طاقتور، بندے دی ہائے نکل جاندی، وہ ایسے سیدھی پوزیشن بنا کے باہر چلے گئے، تو اندر سے ایک دم، او بودلے آ کی کیتا ہی میرے نال، اسے تو بڑی گالی نکالی لیکن میں یہاں نہیں کہہ سکتا، وہ پیچھے وہ کریک تھا، اس نے چک مار لی، باہر نکلے، چادر باندھتے تھے شلوار میں، ایسے کھڑے، مجھے کہتے تھے مولوی جی مینو رب جنت کا شانہ دے، اے میرا ہگن موترن ختم اور مینو کا شانہ دے۔ پیشاب پخانے کی کیا کھانے کی لذت ہے، کیا پینے کی لذت ہے، زندگی تو جنت کا نام ہے۔ پھر ساری نعمتیں چھوڑ دو، جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا کیا مزہ آئے گا، سبحان اللہ۔